السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ دعا کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کی ڈسکشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور پھر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی جب کسی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کی مکمل محنت کرتے، پوری ایفرٹس کرتے، تگودو کرتے، لیکن ایٹ دی اینڈ اور ڈیورنگ اس کی جو ایفرٹس ہیں دعا کرتے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی ایک ایسی طاقت سکھائی ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی ڈائریکٹ گفتگو کر سکتا ہے۔ اللہ کریم خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ کیا میرے بندو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب مجھے بلاتا ہے میرا بندہ تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں، اور جب مجھے وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے دکھوں کی وجہ سے؟ کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ وہ پریشان ہیں، ان کے بہت سے معاملات ہیں، بھائی پریشان ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ملتے ہیں روزانہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے گا ہمارے معاملات حل ہو جائیں۔ تو ہم خود دعا کریں۔ دعا اپنی فیلنگز جو ہیں، میرے اندر سے فیلنگز نکلیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنا آپ بیان کروں۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ بات، یہ عادت، ہیبٹ بہت اچھی لگتی ہے کہ میرا بندے نے چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہے، میرے پہ اس نے اعتماد کیا ہے، اس کو کانفیڈنس ہے۔ اللہ کو یہ زیادہ بات پسند آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم باہر میدان میں نکلتے ہیں بارش کی دعا کے لیے، یا اللہ ہمارے بستی کے اوپر بارش ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ موسیٰ، ایک بندہ ایسا ہے جو کہ بہت ہی گناہ گار ہے، اس کو یہاں سے نکال دے۔ اب اس بندے نے پتہ نہیں اللہ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ کوئی بھی وہ بندہ ہے جو اس طرح سے گناہ گار ہے وہ باہر نکل جائے۔ اللہ کا حکم آیا ہے، بارش نہیں ہو رہی اس وجہ سے۔ ابھی چند لمحے گزرے ہیں تو بارش ہونے لگ گئی ہے، یعنی کہ وہ بندہ کوئی بھی باہر نہیں نکلا لیکن بارش ہونے لگ گئی ہے۔ اس بندے نے پتہ نہیں کیا التجائے کی ہیں، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کرتا یا کچھ آواز سے کرتا تو ساتھ والے کو پتہ چل جاتا۔ اس نے کیسے اپنے دل کے اندر اللہ سے معافی مانگی، التجا کی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی، اس کو معاف کر دیا اور بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ اس بندے نے کون سا ایسا بندہ تھا، کون سا ایسا گناہ گار تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آگے سے رپلائی کیا کہ موسیٰ، جب وہ میرا گناہ گار بندہ تھا تو میں نے تب نہیں آپ کو بتایا، اب میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اب تو میرا وہ دوست بن گیا ہے، میرا فرینڈ بن گیا ہے، فرینڈشپ ہو گئی ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ اللہ صلح چاہتے ہیں، آپ کے بندہ میرا صلح کرے، مجھ سے ڈائریکٹ مجھے پکارے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو آپ کی مصیبت کے اندر، جب آپ بالکل اٹکے ہوئے تھے، پھنسے ہوتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مائنڈ سے بالکل اسکپ ہو جاتا ہے سب کچھ، ایک دم سے اس نے تیاری کی ہے، وہ پریشان بیٹھا ہوا کہ آج اگر میں فیل ہو گیا اس امتحان کے اندر تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس وقت میں اللہ کو پکاریں اور اللہ کی مدد ڈائریکٹ اترے گی اور اس کو یاد آ جائے گا۔ کوئی ایسا بھائی ہے بزنس کے اندر پھنسا ہوا ہے یا کچھ بھی پریشانی ہے تو ہم اللہ کو پکاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیسے دعا کیا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لنا واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ، اے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، یعنی کہ دنیا کے اندر کسی انسان سے بندہ نہیں کہہ سکتا، صرف اللہ کریم کا بندہ کہہ سکتا ہے اے زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، میری دعاؤں کو قبول کر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سپرد نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ ہم جتنی بھی زیادہ ہماری جو ہیں صلاحیتیں ہوں، ہمارے پاس
ابیلٹیز جتنی مرضی ہوں ہمارے پاس، جتنی مرضی پلاننگز ہوں، ہم جو مرضی کر لیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. ہم اس کام کو کمپلیٹ کبھی نہیں کر سکتے، فنیشنگ ٹچ کبھی نہیں دے سکتے کسی بھی کام کو اگر اللہ رب العالمین کی اس کے اندر مرضی شامل نہیں ہے. تو جب کام کرنا ہے ہم نے کوئی بھی، اللہ کے سامنے دعائیں کرنی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندے سے یہ کہا ہے کہ آؤ میرے پاس. تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے یہ پکار رہے ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہے کوئی جس کو رزق چاہیے، کوئی ہے جس کو اولاد چاہیے، جو بیمار ہے اس کو تندرستی چاہیے، اس کو صحت چاہیے، آئے مجھ سے آ کے مانگے. تو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کے اندر اہتمام کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو گرائیں. یا اللہ، ہم نے الفاظ بولنے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین، کچھ بھی الفاظ بولیں. ہم سجدے کے اندر دعا کریں. سب سے زیادہ قریب ہم اللہ کے قریب سجدے میں ہوتے ہیں. ہم اللہ سے سجدے کی حالت میں بنا وضو کے گر کے، چاہے وضو بھی نہ کیا ہو، ہم گر کر اللہ کے سامنے سجدے میں دعائیں کریں. اور چاہے پنجابی میں کریں، اردو میں کریں، انگلش میں کریں، کسی بھی لینگویج میں کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مسنون احادیث کی دعائیں کرنی ہم نے. ہمارے جو دل کے تخیلات ہیں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں کیسی بات ہے، کیسی ایک اسٹرینج قسم کی بات ہے کہ ہم دنیا میں کسی بندے سے مال مانگتے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس کرتے ہیں، کچھ بھی ہم کسی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو اگر وہ بہت بھی اچھا ہوگا، ہمیں ایک بار مدد کر دے گا، دوسری بار، تیسری مرتبہ، آخر ایک وقت آ جائے گا وہ کہے گا کہ بھائی اب خود کریں، میرے پاس اتنی کیپیسٹی تھی. حتیٰ کہ جو ریئل پیرنٹس ہوتے ہیں، فادر ہوتا ہے، مدر ہوتی ہیں، اگر ایک نوجوان ہے وہ ان سے پیسے مانگنا شروع کر دے، نوجوان ہے، جوان ہے، پورا صحیح طرح سے پڑھا لکھا جوان ہے، کام نہیں کر رہا، ان سے پیسے مانگنے لگ جائے. باپ ہے، میں سے کماتے ہیں، میں ان سے پیسے مانگوں، پیسے مانگتا رہے. باپ بھی ان کو کہے گا بیٹا اب آپ خود ایفرٹس کریں، خود کمانا شروع کریں. ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بندوں سے مانگے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کی پریشانیاں، آج کی پرابلمز، آج کی جتنے بھی زیادہ یہ کیوس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا پڑا ہے، یہ ہر کوئی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا بنے گا. تو اس صورتحال کے اندر دیکھیں ہم پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، ہم معاملات کو سولو تو نہیں کر پاتے، معاملات وہیں کے وہیں رہتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس رب العالمین، اس ذات کے سامنے ہم جھک جائیں، اپنے ماتھوں کو جھکائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں اور دعائیں مانگے. ہر کام کے لیے دعا مانگے، اللہ سے مانگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کا شوز کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو نمک چاہیے، سالٹ ان پاکستان از ویری ویری چیپ تھنگ. سالٹ جو ہے، ہمیں تو اس بات زیادہ سمجھ آئے گی کتنا زیادہ یہاں پہ سستا ہے، لو پرائس ہے. بہت سی کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہے، لیکن ہمیں یہ بات بڑی ایزیلی سمجھ آئے گی کہ اتنی پرائس لیس تو نہیں کہا جا سکتا، لو پرائس تھنگ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہیے تو نمک بھی اللہ کریم سے مانگے. نمک یا شوز کا تسمہ ٹوٹ جائے، لیسز ٹوٹ جائیں تو بھی اللہ کریم سے مانگے. تو اس لیے ہماری طرف سے کمی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو حل کرے، سارے معاملات کو حل کر دیں. اس لیے صبر کریں اپنے مشکلات کے اوپر، اللہ سے دعا کریں اور ویٹ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو حل کر دیں گے انشاءاللہ.